بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم وبدونه متوات إن تساوتت أفراده ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ افادہ اور استفادہ میں جو مسالہ استعمال ہوتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں. کیا استفادہ جن سے ہوتا ہے. تو لفظ موضوع جو ہے نا، لفظ موضوع دو قسم تھا، مرکب اور مفرد. آگے سمجھ، مرکب تام ہے یا ناقص ہے. تام ہے تو پھر خبر ہے یا ناقص ہے تو مرکب بری کو کار ٹر گئے، مفرد رہ گیا کلا. یہ آدھا ماڑے کی بھی جلدی کرو، انہاں کسی مندرے ٹول پلازے سے انتظار کریں گے تھوڑا جی، اگے نہیں کر سکتے. سنا جی تو پھر آدھے نا اپنی کلیاں دے پیچھے لگو تو جاؤ جڑا تو کم کرنا ہے، ساری جان چھڈو. سنی ہن دھیان کر. ایدن ایدن جی میں پیچھا پوڑی سی. علامہ تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ موضوع مفرد کون؟ لفظ موضوع مفرد. اچھی آخر علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ موضوع مفرد اس کی دو صورتیں، اس کی دو صورتیں ہیں. اس کا معنی اس کا موضوع ایک ہے یا موضوع ایک سے کثیر ہے. اس کا موضوع ایک ہے یا ایک سے کثیر ہے. وین کاسورہ سے کثیر آئیں گے. ابھی ہم ایک پڑھ لیں جی. لفظ مفرد موضوع، لفظ موضوع مفرد معنی موضوع ہوتا ہے نا. معنی موضوع ایک ہوگا یا کثیر ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں گے یا ایک سے زیادہ. اتنے کثرت ویاں تو نہیں شروع ہوندی، ایک تو چوکھے. اگر لفظ مفرد کا معنی ایک ہے، سن تو سینا. اگر لفظ مفرد کا موضوع معنی ایک ہے تو پھر وضعاً اس میں تشخص ہے یا تشخص کوئی نہیں. وضعاً اس میں تشخص ہے یا تشخص کوئی نہیں. اگر اس میں وضعاً تشخص ہے تو اس لفظ موضوع مفرد کو علم کہتے ہیں. کیا لفظ موضوع مفرد کا موضوع ایک ہے اور وضع کے اعتبار سے اس میں تشخص ہے. وضع کے اعتبار سے اس میں تشخص ہے، یعنی یہ موضوع خاص ہے. او تو کندہ ارسلان دا موضوع تو یہ کیا ہے؟ اگر اب تشخص ہے تو یہ لفظ موضوع مفرد، یہ لفظ موضوع مفرد علم ہے. جیسے لفظ ارسلان، جیسے تو جیسے لفظ کیڑا جی شعیب. سنی ہوں ایشا بس. اور اگر لفظ مفرد کا موضوع تو ایک ہے لیکن وزن اس میں تشخص کوئی نہیں ہے تو خام خواہ وہ موضوع کلی ہوگا. خام خواہ وہ موضوع کلی ہوگا. جب کلی ہوگا تو تھلے خیشک بھی لا ہوگا. سنیں تو وہ جو موضوع کلی ہے، وہ جو کلی ہے وہ اپنے افراد پر برابر سچا آتا ہے یا اولیت اولویت کے تفاوت کے ساتھ سچا آتا ہے. اگر اس لفظ کا جو موضوع مفرد ہے اور کلی ہے، معنی کلی ہے، تو وہ معنی اپنے افراد پر برابر سچا آتا ہے. تو یہ معنی متواتی تو اس کا دال لفظ بھی متواتی. اس کا معنی متواتی، اس کا دال بھی متواتی. اور اتنے دال دا نام مدلول دے نام تو جی
اور اگر وہ معنی اپنے افراد پر سچا آتا ہے اولیت یا اولویت کے اعتبار سے، اولیت یا اولویت کے اعتبار سے، تو اس معنی کو کلی کو مشکک کہتے ہیں، اس کے دال کو بھی مشکک کہتے ہیں۔ تو لفظ مفرد جس کا موضوع لا ایک ہے وہ بن گیا 3 قسم، علم، متواتی تے مشکک۔ سنیں پھر کی آخیا جی اگر لفظ موضوع مفرد کا معنی ایک ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں تو پھر 2 صورتیں ہیں کہ وزن اس معنی میں تشخص ہے، یا تشخص یعنی لفظ خاص اس موضوع واسطے وضع کیتا ہے اور انہوں وچ کوئی دخل نہیں، تشخص ہے یا تشخص نہیں ہے، ہے یا تشخص نہیں۔ اگر تشخص ہے تو یہ لفظ موضوع مفرد علم ہے، علم ہے، جیسے لفظ ارسلان تے لفظ شعیب اور جی۔ اگر وزن اگر اس لفظ کے موضوع جو ہے وزن اس موضوع میں تشخص نہیں ہے بلکہ موضوع کلی ہے، موضوع کلی ہے، تے ان دی شادی نو ہو گئے نے 20 سال تے 5 انہیں بچے دے دیتے ہیں جی، تو اب اس کے نیچے کیا ہوں گے؟ کثیرہ، افراد ہوں، کثیرہ ہوں کہ قلیلہ ہوں، اس کے نیچے افراد ہوں گے، ہمیں 2 ہی ہوں۔ اگر وہ موضوع جو کلی ہے معنی موضوع افراد پر برابر برابر سچا آتا ہے یا کمی بیشی کے ساتھ، یا کمی بیشی کے ساتھ، پیشی نوا بیشی، پیشی تو اور ہوندی ہو، تو کمی بیشی کا مطلب ہے اولیت اولویت، بعض پر اولیت کے ساتھ بعض میں اولویت کے ساتھ۔ تو اگر معنی موضوع مفرد ہے اور وہ کلی ہے اور وہ کلی ہے اور افراد پر کلی برابر برابر سچی آتی ہے تو پھر وہ معنی کلی متواتی ہے اور اس کا دال لفظ لفظ مفرد متواتی، متواتی، اور اگر وہ کمی بیشی کے ساتھ سچا ہے اپنے افراد پر اولیت یا اولویت کے اعتبار سے سچا آتا ہے تو یہ معنی کلی مشکک، اور اس کا لفظ موضوع مفرد دال لفظ موضوع جو دال ہے یہ بھی مشکک۔ تو خلاصہ کے نکلیا کہ لفظ مفرد موضوع کا معنی اگر ایک ہے تو یہ لفظ مفرد علم ہے، اور واجہ یہ لفظ مفرد کیڑا کیڑا علم متواتی مشکک، پھر آخ علم متواتی مشکک، پھر آخ علم متواتی مشکک، اے گل اور بھی اور بھی اگر ہے اگر ہے متحد اور مراد ایک معنی معنی اس کا کس کا لفظ مفرد کا، پس بس اپنے تشخص کے ساتھ وضعاً اپنے تشخص کے ساتھ وضعاً علم ہے علم ہے اور بغیر تشخص کے اور بغیر تشخص کے متواتی ہے متواتی ہے اگر اگر برابر ہیں افراد اس کے برابر ہیں افراد اس کے اور مشکک ہے بلاوے اور مشکک ہے اور مشکک ہے اگر متفاوت ہیں اگر متفاوت کون افراد اس کے اولیت اولیت یا اولویت کے ساتھ، اولویت کے ساتھ، ہاں جی، اور بھی اگر متحد ہے معنی لفظ موضوع مفرد کا پس اپنے تشخص کے ساتھ وزن علم ہے اور بغیر تشخص کے متواتی ہے اگر اے شرط برابر ہوں افراد اس کے، جی، اور مشکک ہے اگر متفاوت ہوں افراد افراد اولیت یا اولویت کے ساتھ، چل بن کیا اور بھی اگر متحد ہو معنی اس کا بس وہ کس کا وہ لفظ اور لفظ مفرد کا بس اپنے تشخصات کے ساتھ ساتھ نہیں میں اپنے تشخص کے ساتھ عذر وضع کے، عذر وضع کے، یہ کیا ہے علم ہے، اور بغیر تشخص وضعی کے اور بغیر تشخص وضعی کے متواتی ہے متواتی ہے اگر برابر ہیں افراد اس کے، برابر ہیں افراد اس کے، اور مشکک ہے اگر متفاوت ہیں افراد افراد اولیت کے ساتھ یا اولویت کے ساتھ۔ وقولہ قولہ وَأَيْضًا اگر ٹرن مفعول مطلق لفعل محذوف اے عاد ایضا اے رجع رجوعا، بس
شارع ایدن کی ترکیب بیان کرتا ہے. شارع ایدن کی ترکیب بیان کرتا ہے. تو آکھ سکتا ہے کوئی شرح میں تعامل نہیں جی تو کوئی نہیں بیان کرنے جی کیڑا رہا جی یار. شارع ایدن کی ترکیب بیان کرتا ہے. یہ ایدن جو ترکیبوں میں آتا ہے اکیلا شدہ یہ مفعول مطلق ہوتا ہے فعل محذوف آدھا کا. کس کا؟ فعل محذوف آدھا. او جی میں کالا آدھا ایدن. معنی اس کا ہوتا ہے راجع رجوعاً. راجع کیا کیا وہ میرے یار کہتا ہے کہ ترکیب میں جو لفظ ایدن آتا ہے یہ مفعول مطلق ہوتا ہے فعل محذوف آدھا کا. آدھا ایدن آدھا ایدن ضربا ضربن نصرا نصرن. اس کا معنی ہوتا ہے راجع رجوع. راجع یعنی مطلب کہ نکلیا بھی پچھلی گل وال جویں او سی پولی اوویں اے پولی اے ہوندا ہے راجع رجوع. جی قول ماتن کا و ایدن مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے یعنی آدھا ایدن یعنی راجع رجوعاً او بینستور یعنی لوٹا لوٹتی ہے تقسیم مطلق مفرد کی لوٹنا ثانیاً. اور جی میں پیچھے نہیں سی مفرد دی تقسیم کی تھی کہ وہ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے زمانے سے مقترن ہے تو ایک قسم. معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے زمانے سے مقترن نہیں ہے تو دو قسمیں. اگر معنی پر دلالت کرنے میں لتا جوا نکل گئی ہے تو تیسری قسم ہے کہ کوئی نہیں. اسی طرح بھی اے بھی اسے لفظ مفرد دی تقسیم ہے وچوں انہاں دی اگاں تقسیم نہیں بھی بھی پیچھا جانا ہے. ہاں جی شاباش جی. قول ماتن کا و ایدن مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے یعنی آدھا ایدن یعنی رجع رجوعاً. شاباش جی. قول ماتن کا و ایدن مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے یعنی آدھا ایدن یعنی رجع رجوعاً. اگے جی. وفیہ اشارۃ الی ان هذه القسمۃ ایدن لمطلق المفرد لا للاسم. بس شارع کہتا ہے یہ جو ایدن ہے نا اس میں اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ یہ جو تقسیم ہے علم متواتی مشکک یہ مطلق مفرد کی ہے. یہ مطلق مفرد کی ہے. کچھ ہی بولنا یہ مطلق مفرد کی ہے. مطلق مفرد کی ایک قسم جو اسم ہے اس کی یہ تقسیم نہیں ہے بلکہ مطلق مفرد کی ہے. پاویں او مطلق کی ہوئے اسم ہوئے پاویں فعل ہوئے پاویں حرف ہوئے. کیا کیا جی شارع کہتا ہے کہ یہ جو ایدن ہے نا اشارہ ہے کہ یہ تقسیم مطلق مفرد کی ہے نہ کہ مفرد کی ایک اسم کی ہے. ہاں نہیں سمجھ آئی بھی تو پتہ لگا کہ تقسیم بھی مطلق مفرد کی جیسے پہلے تین قسمیں کیڑی کلمات اسمت ادات اسی طرح یہ بھی تین قسمیں کس کی ہیں. مفرد کی. ہوں سوال کر دینے مطلق دی بناؤ تو پھڈا پہ گیا. وفی ہے وفیہ بحث لأنه يقتضي أن يكون الحرف والفعل إذا كانا متحدي المعنى داخلين في عالم العالم والمتواتي والمشكك مع أنهم لا يسمونهما بهذا الأسامي. ہما لکھے ہے نا کہ ہاں لکھے ہے. شاباش. اور اتنے غلطی ہے. اچھا جی توجہ. شارع کہتا ہے کہ اس ایدن نے ایک پھڈا پا دیتا ہے. اس ایک پھڈا پا دیتا ہے وہ کہ اس ایدن سے تو پتہ چلا مولوی جی جس طرح پہلی تین قسمیں مطلق مفرد کی ہیں یہ بھی تین قسمیں تو مطلق مفرد کے تو تین پتر ہیں اسم فعل حرف. تو اب مطلب یہ بنا کہ اگر حرف اور فعل بکھرے بکھرے کر لو کہ حرف کا معنی ایک ہو حرف کا پھر وہ اگر اس میں تشخص ہے تو علم ہوگا تشخص نہیں ہے تو متواتی اور مشکک ہوگا. اسی طرح فعل کا اگر معنی ایک ہے تو اس میں تشخص ہے تو اس کا نام کیا رکھیں گے اگر تشخص نہیں ہے تو آندے نے حالانکہ مینو تکی جڑے نے نا نہ فعل تے حرف دا نہ علم رکھیا ہے نہ متواتی رکھیا ہے نہ مشکک تے صرف اسم دے نا نے جی کندے
مطلق اگر مفرد کی تقسیم کریں تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے نا، مطلق کے تو 3 فرد ہے، کون سے؟ اسم، کلمہ، ادات۔ تو پھر جس طرح اسم کے یہ اسم جو ہے علم بھی بنتا ہے، متواتی اور مشکک بھی بنتا ہے، حرف بھی، علم بھی بنے، متواتی بھی بنے، مشکک بھی، فعل بھی، علم بھی بنے، متواتی، کب؟ جب ان کا معنی ایک ہو۔ اسی طرح معنی کثیر آگے آ رہے ہیں، پھر وہ بھی بنے، وہ تو آگے آئیں گے، سمجھیو۔ حالانکہ فعل اور حرف کے یہ نام نہیں ہیں، کون سے؟ علم، متواتی، مشکک۔ مشکک، وہ کو نہیں سمجھ آئی؟ اور اس میں اے مطلق مفرد نو مقسم بنانے میں کنو اچھی مطلق مفرد نو اسم بنانا، اور مقسم بنانے میں باجیا اسم بنانے میں مطلق مفرد کو کہ مقسم ان کا مطلق مفرد ہے جس کے 3 فرد ہیں، پہلو بڑھ چکے ہیں۔ اور اس میں کس میں حد ہو گئی، اجے اور پکوایا ساتھ بار بنانے میں پچھڑیندہ ہے جی، او ہو۔ اور اس میں کس میں؟ ایتھے ایدن میں اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ یہ قسمت بھی مطلق مفرد کے لیے ہے نہ کہ اسم کے لیے۔ آگے بات کون سی پڑھی ہیں؟ اللہ مانا کر پھر اور ایدن کہ میں بھی تقریر کی تھی انہوں نے لیے کہ یہ تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے نہ کہ اسم کی۔ شاباش اور نکے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ قسمت بھی مطلق مفرد قسمت سے مراد تقسیم مطلق مفرد کے لیے ہے نہ کہ اسم کے لیے۔ ہون اگے وفی ہے، ایتھوں سوال کیتا ہے، آکھیا کو نہیں آکھیا؟ آگے سمجھ کہ بھی اس کا تو مطلب ہے کہ فعل اور حرف جس طرح اسم کا معنی ایک ہو تو وہ اسم 3 قسم ہوتا ہے، کیڑا؟ علم، متواتی، مشکک، اسی طرح حرف اور فعل کا اگر مولوی جی معنی ایک ہو تو وہ بھی تو ہونے چاہیے، جبکہ ان دونوں کے یہ 3 نام نہیں ہیں، کسی نے نہیں رکھے۔ اور اس میں ہون کس میں کو مقسم بنانے میں، کس میں؟ مطلق مفرد کو مقسم بنانے میں، اور اس میں بحث ہے اس لیے کہ تقاضا کرتی ہے یہ تقسیم، تقاضا کرتی ہے یہ تقسیم، آڑی پیچھا کیتی ہے یہ کہ ہو حرف اور فعل جب ہوں دونوں متحد المعنی، وہ عبارت کٹھی کی تھی، اسے کلا کلا پھیرا دینا بھی حرف کلا تے پھر فعل کلا، تو کیا ہوں وہ دونوں داخل ہوں علم میں اور متواتی میں اور مشکک میں، یعنی ہر ایک دے 3 قسمہ ہونیاں چاہیے، کندیاں حرف دیاں بھی تے جدو انہوں نے کی ہوئے انہوں نے کی ہوئے ایک ہوئے جی، باوجود اس بات کے کہ منطقیوں نے یا منطقی نہیں نام رکھتے ان دونوں کا، کون دونوں؟ ان ناموں کے ساتھ، ہاں اے خرابی بنی مطلق مفرد کے مقسم بنانے میں بحث ہے، اس لیے کہ یہ بات تقاضا کرتی ہے یہ کہ ہو حرف اور فعل جبکہ ہوں دونوں متحد المعنی، داخل علم اور متواتی اور مشکک، اوہ ماں بنا دیا منطقی نہیں نام رکھتے ان دونوں کا ناموں کے ساتھ۔ شابہ جی۔ اور اس میں بحث ہے اس لیے کہ تقاضا کرتی ہے یہ بات کہ ہو حرف اور فعل جب ہوں دونوں متحد المعنی داخل ہوں گے علم میں اور متواتی اور مشکک میں، ہوں گے نہیں ہوں باوجود اس بات کے کہ منطقی نہیں نام رکھتے ان دونوں کا ان ناموں کے ساتھ۔ ہاں، نہ حرف دیاں 3 قسمہ نے کیڑیاں علم تے متواتی تے مشکک تے نام اگے جی۔ بل قد حقق في موضعه معناهما لا يتصف بالكلية والجزئية تأمل فيه، بلکہ علامہ کہتا ہے یہ جو حرف اور فعل ہے نا، ان دونوں کا جو معنی ہے ان کے معنی کو کلی اور جزئی کے ساتھ متصف ہی نہیں کرتے، اے معنی کلی تے معنی جزئی اے اسم دے معنی ہوندے نے، معنی کلی معنی جزئی اسم دے معنی
فعل اور حرف کے معنی کو کلی جزی کے ساتھ متصف نہیں کرتے. کیا کہ جی اے بال نال ترقی کر کے ضمنی فائدہ دسے ضمنی جی کہتا ہے حرف اور فعل کے معنی کو کلی اور جزئی کے ساتھ متصف نہیں کرتے. یعنی فعل اور حرف کا معنی جو ہے اس کو کلی جزی نہیں کہتے. وہ معنی تو ہے کثیرین پر سچا آتا ہے کہ نہیں آتا وہ وکری لیکن انہوں دے معنی نو کلی جزی نال اے اسم دے معنی نو کر دینا. سنی بلکہ تحقیق کی گئی ہے. حکے کا حکا نہیں ہوں نڑی والا. تحقیق کی گئی اپنی جگہ میں اس بات کی کہ معنی ان دونوں کا نہیں متصف کلیت اور جزیت کے ساتھ. اے شاباش. اور جڑا کلی جزی جڑا نا معنی اندا جڑا دال ہوندا ہے تے معنی کلی جزی محکوم لے بھی بندے نے. اے شو دے محکوم لے نہیں بن سکتے. کون اچھی صرف فعل مسند محکوم بھی تو بن سکتا محکوم لے نہیں بن سکتا. طرف کچھ بھی نہیں. اس لیے اس کے معنی کو کلی جزی کے ساتھ متصف نہیں کرتے. جی چلو جی معنی کریں. بلکہ تحقیق قدم نہیں تحقیق کی گئی ہے بلکہ تحقیق کی گئی ہے اپنی جگہ میں یہ بات کہ معنی ان دونوں کا نہیں متصف ہوتا کلیت اور جزئیت کے ساتھ. غور نہیں کرنا ہے تو پیچھا معنی کر رہے تھے جزئیت تیت سال ہو جائے. ہاں بھی شامل بلکہ تحقیق کی گئی ہے اپنی جگہ میں اس بات کی کہ معنی ان دونوں کا نہیں موصوف کلیت اور جزئیت کے ساتھ. بس تأمل فی ہے آندہ ہے کدی کدی استاداں دیاں تلیاں مل دے دیاں نے چنگا ہوندہ ہے. جی 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 بس ٹھیک ہے جی. شارع کہہ رہے ہیں غور و فکر کر اس میں معاشی آندہ ہے اورا ہو تو دس بھائی آندہ ہے جی اس میں اشارہ یہ ہے ہیلو اشارہ بھائی بندے دا نام لینا کندہ تے 5 ہون پتر وچوں 4 ویلے تے ایک چنگا ہوئے اس ابے دا نام لے کے تے مراد چنگا پتر ہوئے ہندہ رہندہ ہے. یہ گل ہوندی رہندی ہے. تو بولا مولوی جی مطلق مفرد ہے مراد ہوندا چوٹی والا پتر کیڑا اسم اے تلیاں مال. کیا آکھے جی موشی شارع کہتا ہے اس میں غور و فکر ہے. غور و فکر یہ ہے کہ مطلق مفرد تو مقسم ہے لیکن مراد اس کی ایک قسم ہے. کیڑی اسم کیڑی اسم. سبحان اللہ. چلو جی اس میں غور و فکر کر اس میں کچھ سمجھ لگی ہو. ایما اعلان المقسم مطلق المفرد بیعتبار بعض اقسام اور وہ اسم ہے نہ کہ المفرد المطلق. پس بے شک اول منصوب ہے اس کی طرف افراد کے احکام بوجہ عدم اعتبار اطلاق کے اس میں برخلاف ثانی کے. ایک کے وے مطلق المفراد کی اور مطلق کل نہیں ہے لفظ ترکیب اضافی کی ایک کی المفرد المطلق کی ایک کی انج فرق ہوں ہے. جی سمجھیا تو اے پھر آ جائے گا انشاءاللہ. جی اگے چل ٹل نل ہاں. اچھا جی شارع نے کہا مصنف علیہ الرحمہ نے کہا کہ لفظ مفرد کا معنی اگر متحد ہو کیا ہو متحد ہو. سوال ہے کہ متحد کا تو تب کسی کو کہتے ہیں جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہو کہ ان کے آپس میں کیا ہو گیا اتحاد. تو نسبت کو اتحاد جو ہے وہ طرفین کو چاہتا ہے. دسنا ہے کہ موضوع ایک تو دسیے گیا موضوع چوکھے ایک ہی ہویا. ہاں جی شابہ جی. سوال یہ ہے کہ علامہ نے کہا ان اتحاد اگر اس کا معنی متحد ہو او متحد اتحاد جتھے ہوندہ ہے او کلے بندے نو کدی کسی آکھیا بھی اس کا اتحاد ہو گیا او کسے نال ہونا ہے نا.
ਜੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਵੀ ਉਲਮਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ इत्तेहाद तरफ़ैन का तकाज़ा करता है। दसना ते एक मौजूला एक के मुशारे कहंदा है कर्मा वाले गुस्से ना हो इत्तहादा बमाना वहदा इत्तहादा या वो हिदायता में ठीक कि उसका माना एक हो उसका ए गल दसी है नाल क्या आखे जी तो शारे ने इसका जवाब दिया है कि इत्तिहाद से मुराद उसका अपना माना नहीं मुराद इत्तिहाद बमाना वाहिद वहिदा या वहदा माना हो कि उसका माना एक हो उसका कौल मातन का इन इत्तहादा यानी अगर एक हो माना उसका शब 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 यानी अगर एक हो माना उसका कौल मातिन का इत्तहादा यानी अगर एक हो माना उसका और तो वे नाशियत यानी हो माना मुत्तसिफ वहदत के साथ यानी एक हो अदद के एतबार से एक पस नहीं वारद होगी ये बात कि इत्तिहाद तो होता है इत्तहादा इत्तिहाद तो होता है शैअन के दरमियान और ये बात मुनाफी है अलमियत के क्योंकि उनके विच ते नाल दूसरा हुंदा ही कोई नहीं सुनियो गल ऐशा बस उनका जवाब आ गया कौलुहु जुज़इयतिही अल्लामा ने फरमाया कि अगर उसका माना एक है तो अपने तशख़्ख़ुस के साथ अपने वज़ी तशख़्ख़ुस के साथ अपने अलम है शारे कहता है तशख़्ख़ुस से मुराद है जुज़इयत तशख़्ख़ुस से मुराद है अपने जुज़ी होने के साथ अपने क्या आखें जी माती ने जो कहा है कि अगर मुत्तहिद माना उसका पास अपने वज़ी तशख़्ख़ुस के साथ अपने वज़ी तशख़्ख़ुस के साथ इसका मतलब ये है कि अपनी जुज़इयत के साथ ए मतलब है और बेखुदरवाशियत है यानी बावजूद होने उसके मौजू माना जुज़ी शख्सी के लिए कि ना सलाहियत रखे वो माना और अपने ताद्दुद का और तकस्सुर का फ़ी नफ्सी ही तो ये लफ्ज़ क्या है ये है अला मज़हबिल मुसन्निफ़ किसके मज़हब पर है और बिचो आगे बार ताज फिर गल आउंदी जे थोड़ा जिहा इशारा समझो अर्ज़ कीती सी शरह जामी बहरहाल अला मज़हब कसीर मिनल मुहक्किकीन अलम मुज़मर इसम इशारा वग़ैरह बबिल जुमला एतराज़ किया गया वज़न के साथ उनसे कि हो तशख़्ख़ुस उसका अला रायही बिहस्बिल इस्तेमाल के बेवज़न उसमें तशख़्ख़ुस हो उसमें वज़न तशख़्ख़ुस हो वज़न ये नहीं कि इस्तेमाल तशख़्ख़ुस में हो बल्कि उसमें वज़ी तशख़्ख़ुस हो तो ये अलम होता है ये एक होता है इस्तेमाल तशख़्ख़ुसात में वो आगे अगले हाशी में आ रहा है जी कौल मातन का मात फमा तशख़्ख़ुस ही ए जुज़इयत ही और बला में शब अगे जुज़इयत ही जी अगे कौलुहु वदान ए बिहस्बिल वदई दूनल इस्तिमाली लिअन्ना मा यकूनु मदलूलुहु कुल्लियन फिल अस्ली व मुशख़्ख़सन फिल इस्तिमाली का अस्माइल इशारती अला राइल मुसन्निफ़ी ला युसम्मा अदम बस मातन ने कहा है कि अगर लफ्ज़ मुफरद का मुराद इसम का माना एक हो और अपने तशख़्ख़ुस के साथ यानी अपनी जुज़इयत के साथ वज़न है भी उसमें वज़न तशख़्ख़ुस है वज़न जुज़इयत है तो ये लफ्ज़ मुफरद क्या है अलम है सुनना पे तो वज़न का मतलब क्या हुआ तवज्जो करिए फिर सवाल जवाब कर दें बाद वज़न का मतलब है यानी ये अपना क्या नाम है मफ़ूल लहू है ए बेहस्बिल वाज़ह ए बेतबार वज़ा के ना के बेतबार इस्तेमाल के कि उसमें जो तशख़्ख़ुस और जुज़इयत है ना
وہ وضع کے اعتبار سے ہے، استعمال کے اعتبار سے نہیں، استعمال کے اعتبار سے نہیں، وضع کے اعتبار سے اس میں تشخص اور جزیت ہو تو یہ علم ہے۔ یہ اگر وضع میں تشخص نہیں ہے، بعد میں استعمال تشخص میں ہے، جزی میں ہے، تو یہ علم نہیں ہے۔ یہ ہاں جی کیا کہ جی کہتا ہے کہ مصنف نے جو کہا ہے کہ اگر متحد و لفظ موضوع مفرد کا معنی اپنے جزئیت کے ساتھ وزن، تو وزن کا یہ مطلب ہے کہ باعتبار وضع کے، نہ کہ باعتبار استعمال کے، ایشا بس توجہ کرنا کہ باعتبار استعمال کو اگوں آ رہی اگر بات پڑھی ہوں جی لے انا، اس لیے کہ وہ الفاظ جن کا مدلول اصل میں کلی ہے، جن کا مدلول اصل میں کلی ہے، اور استعمال میں وہ مدلول مشخص ہے، استعمال میں مدلول مشخص ہے، جیسے اسماء اشارہ مضمرات مصنف کی رائے پر، تو ان اسماء کو علم نہیں کہتے، ان ماں کو علم نہیں کہتے۔ سنیں بھئی یہ جو ہے نا او مصنف کی رائے او شرح جامی چک ایک مذہب یہ تھا کہ وضع معنی کلی کے لیے، استعمال جزی جزی میں، وضع معنی کلی کے لیے، استعمال معنی جزی جزی، استعمال جزی جزی میں، ہاذا ہوا انتا آنا نحنو، یہ استعمال شخصی ہے، لیکن وضع کس کے لیے؟ معنی۔ لہذا اسم اشارہ تے ضمیریں ان کو علم نہیں کہیں گے، ان کو، کیونکہ ان میں وضعی طور پر تشخص نہیں ہے، وضعی طور پر ان میں کلیت ہے۔ ہاں بھی شابہ کیا کہ جی جو اسماء اشارہ ہے یہ مصنف اس لیے کہ وہ الفاظ جن کا مدلول کلی ہے اور اصل میں مدلول کلی اصل میں باعتبار وضع کے مدلول کلی ہے اور مدلول مشخص ہے استعمال میں، یعنی وضع معنی کلی کے لیے، استعمال جزی جزی میں، شخص میں، تو ان کو علم نہیں کہیں گے، ان کو جیسا کہ اسماء اشارہ اور مضمرات یہ مصنف کی رائے پر، تو ان کو نکالا ہے وزن کی قید سے، ان کو کہ وزن جس میں تشخص ہے وہ علم ہوگا، جس میں وزن تشخص نہیں، اور وضع جدو پہلی باری انہوں کسی معنی واسطے وضع کیتا، اس وقت جزی کا لحاظ ہے کہ ایس جزی واسطے اے لفظ دالے اے علم ہے، ایک ہی علم ہے جی، جدو وضع کریے، جدو بھی وضع کریے، مثلا لفظ ارسلان قیامت تک جننے بندے نہ رکھن گے پتران دے، ہر باری وہ نمی وضع ہے تے وہ کندے واسطے بھی ان دے اپنے پتر شخص واسطے۔ چلو جی قول ماتن کا وزن اور بیکھنا لا آرزن، لا کہ بے استعمال میں وہ شخص بن گیا ہے، اس طرح نہیں، وہ علم وزن ہو آرزن نہ ہو۔ سنیں تو منطقیوں کے اصطلاح میں اس کو جزی حقیقی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور جڑا وزن جس کا موضوع مشخص ہے، وزن اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں شاباش، قول ماتن کا وزن یعنی باعتبار وضع کے، نہ کہ باعتبار آخنا استعمال کے، منع کرو اس دا ماتن کا وزن یعنی باعتبار وضع کے، نہ کہ باعتبار استعمال کے، منع کرو شامل، یعنی باعتبار وضع کے نہ کہ باعتبار استعمال کے، اس لیے کہ ما وہ اسم مراد نے تھے، وہ تو پچھو مطلق تو ہو گیا لیکن نکلا دی سمجھے نا کہ اس لیے کہ یا وہ لفظ مفرد کہہ دیو ہو مدلول اس کا کلی اصل میں اور مشخص ہو استعمال میں، وہ کیڑے لفظ نے؟ جیسے اسماء اشارات اور مضمرات مصنف کی رائے پر نہ نام رکھا جائے گا، اس ما یکونو کا علم فلا بد من قید الوضع، وزن اس میں تشخص ہونا چاہیے جی،
مفرد جو کہ ہو مدلول اس کا کلی اصل میں اور مشخص ہو استعمال میں، جیسا کہ اسماء اشارات اور مضمرات مصنف کی رائے پر تو نہ نام رکھا جائے گا ما یکون کا علم، اس لیے کہ وہ شاباش لفظ مفرد ہو مدلول اس کا کلی اصل میں اور مشخص استعمال میں، جیسا اسماء اشارات اور مضمرات مصنف کی رائے پر نہیں نام رکھا گیا اس کا علم۔ اور خاصیت ہے اور مصنف کی رائے وہ یہ ہے کہ یہ اسماء اشارات مضمرات وضع کیے گئے ہیں امر کلی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اس شرط کے ساتھ کہ استعمال جزیات میں ہوں گے، وضع امر کلی کے لیے اور جزیات میں، لہذا وضع عام تے موضوعہ بھی عام لیکن استعمال خاص، وضع عام موصولہ بھی عام لیکن استعمال خاص، استعمال خاص۔ سنیں اسی کی طرف میلان ہے قدماء کی کلام کا، اور بعض اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو سارے ہیں ضمیریں اسماء اشارہ وضع کیے گئے ہیں جزیات متعددہ کے مقابلے میں امر کلی کے لحاظ کے ساتھ، یعنی امر کلی کو کیا بنایا؟ میرت اور شیشہ بنایا، اس امر کلی کو سامنے رکھ کے واحد مذکر محسوس مبصر اے معنی کلی سامنے رکھ کے حاضہ دی وضع کیتی تے موضوعہ کون ہے؟ او جڑے شخص نے قیامت تک سارے سنے ہی ایک اتھے بھی وضع عام مرت بنائی تے موضوعہ خاص ہے۔ اے شاباش جی، انہیں سمجھ آئی؟ تو لہٰذا وضع عام تے موضوعہ خاص، پہلی صورت میں وضع عام تے موضوعہ بھی عام استعمال جزیات میں، اگر مرت بنائے اور اس اور وضع کرے جزیات کے لیے تو وضع عام اور یار اس دن عرض کی تھی تھوڑی بارگاہ کوری کو کھانے چ پئی دوبارہ آ گئی شے پک جانی چاہیے جی۔ تو اے جڑے نہیں اسماء اشارات تے موصول کنا ضمیراں انہاں دا موضوعہ استعمال جزیات وچ نے، اس وچ کوئی شک نہیں، استعمال موضوعہ یہ کہ ہو رہے اندے وچ دو مذہب نے کہ موضوعہ کلی استعمال جزی وچ یا موضوعہ بھی یہ جزیات نے معنی کلی مرت بنایا۔